رسیدی تمام بولا حفیظ. اگر مصطفیٰ کریم کو نکال دو تو دین تو رہتا ہی کوئی نہیں نا. کیوں؟ نہ قرآن کی کوئی سند رہتی ہے، نہ حدیث کی کوئی سند رہتی ہے، اور اللہ نے تو اسے دلیل بنایا ہے نا. تو ہر دور کے صوفیاء کا، یہ چند باتیں میں نے اس لیے کہہ دی تاکہ ایک تسلسل قائم ہو جائے. یہ سوال ہوتا کہ پھر آج کے دور کا سوال کیا؟ سیدنا غوث اعظم کے دور تک کا سوال تو میں نے آپ کو بتا دیا نا. تو آج کے دور کا سوال کیا ہے اور آج کا صوفی کیا کر رہا ہے؟ آج کا صوفی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے. جی آج جتنے بھی آپ دیکھیں تصوف کے سلسلے ہیں، جتنے بھی روحانیت کے سلسلے ہیں، وہ سب سے پہلی بات کرتے ہیں محبت رسول کی. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس دور کی سازش ہی یہ ہے کہ محبت رسول کم کر دیا جائے. جی جب توحید کے خلاف سازش تھی نا تو توحید کی بات کرتے تھے. جی جب تقویٰ کے خلاف سازش تھی تو وہ تقویٰ کی بات کرتے تھے. جب دین کے حصے ہونے کی سازش تھی نا کہ دین علیحدہ ٹکڑوں میں ہے تو وہ دین کے توازن کی بات کرتے تھے. آج سازش رسول اللہ کی ذات کے خلاف ہے. آج کا صوفی رسول اللہ کی ذات کی عظمت کی بات کرتا ہے. جی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ آج کے دور کا سوال ہی یہ ہے. تو ہر دور میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ 5ویں صدی ہجری کے بزرگ، اور کیا نسبتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے دین کو، رسول اللہ کی قرآن کو اللہ نے خود محفوظ رکھنے کا ذمہ لیا. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر صدی کے راس پر، سر پہ ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو اس دین کی دعوت کی دوبارہ تجدید کر دیں. اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے کہ ان کا لقب ہی محی الدین ہے. ان کا لقب کیا ہے؟ محی الدین. محی الدین ان کا لقب ہے اور یہ غیب سے ہے، اشارہ غیبی سے ہے. اور وہ محی الدین کون ہے کہ وہ دین کو زندہ کرنے والے ہیں. ان کے دور کو دیکھیں، 5ویں صدی ہجری، یہ ایک سیاسی ذوف کا زمانہ ہے. ادھر سے مسلمانوں کی سلطنت عباسیہ کمزور ہو رہی ہے، ادھر تاتاری مضبوط ہو رہے ہیں دن بدن، ادھر صلیبیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہو. جی ہر طرف کی ایک یلغار ہے. ایک ایسا دور کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اگلی صدی میں دین رہے گا ہی نہیں. تاتاریوں کا طوفان ابھرتا ہوا چلا آ رہا ہے، ان میں تعصبات بیدار ہو رہے ہیں. ادھر سے پورا یورپ اکٹھا ہو کر بیت المقدس پہ یلغار کر چکا ہے. صرف یلغار ہی نہیں کر چکا، قبضہ کر چکا ہے، اور وہ وہاں پر اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے. اور اندر کے فتنے پیدا ہوئے ہیں. اندر کے فتنے پیدا کیا ہے کہ ایرانی جو مزاج ہے اس نے ایک رخنہ پیدا کر دیا ہے. فاطمیوں نے مصر میں اپنی علیحدہ سلطنت قائم کر لی، جسے آج ہم اسماعیلی کہتے ہیں نا. یہ مرکز خلافت سے انہوں نے بغاوت کی اور مصر میں اپنی خود مختار سلطنت کو قائم کر لیا. اسماعیلی سلطنت، فاطمی دور خلافت، جنہیں یہ کہتے ہیں فاطمی سلطنت. اور ایران میں یہ لوگ سازش کر رہے تھے، پنپ رہے تھے. بغداد کے نظام حکومت میں یہ لوگ بہت زیادہ داخل ہو چکے تھے اور عجیب غریب قسم کے فتنوں کا سامان پیدا کیا ہوا. تو وہ دور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو پیدا کیا اور وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا وارث ہے. حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا مقام غوثیت کبریٰ کا مقام ہے. اور صحابہ کرام کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس فیضان کو امت میں تقسیم کر دیا. اور اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جن کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی مملکت دے دی. جی روحانی مملکت دے دی. حضرت حسن نے فرمایا کہ اہل بیت کے پاس اب اللہ نے روحانی مملکت دے دی. حضرت حسن، حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام محمد جعفر صادق، حضرت موسیٰ کاظم، حضرت علی رضا، حضرت امام تقی، حضرت امام نقی، حضرت حسن عسکری. حضرت حسن عسکری تک غوثیت کبریٰ ہے. اور پھر حضرت حسن عسکری کے بعد غوثیت کبریٰ کا مقام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جن ائمہ کرام کے نام میں نے لیے نا، ان کے اوپر کسی اور فرقے کا اجارہ نہیں ہے. یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں،
یہ رسول اللہ کی نسل پاک ہے، یہ اہل بیت کے امام ہیں، اور ان کی زندگیاں دیکھو، ان کے گرد آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جنہیں ہم صوفیاء کرام کہتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرنے والے صوفیاء کرام ہیں۔ امام اعظم کون ہیں؟ جنہوں نے امام باقر سے فیض حاصل کیا، امام جعفر صادق سے فیض حاصل کیا۔ امام شافعی کون ہیں؟ جو اہل بیت کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ امام مالک کون ہیں؟ جو اہل بیت کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ امام حنبل کون ہیں؟ جو اہل بیت کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یہ معروف کرخی کون ہے؟ کہ دربان علی موسیٰ رضا بود، کہ دربان علی موسیٰ رضا بود، ان کا تعلق ہی اہل سنت والجماعت سے ہے۔ اور یہ جو اہل سنت والجماعت کا لفظ ہے نا، یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کا دیا ہوا، حضرت علی مرتضیٰ کا دیا ہوا ہے۔ کیوں؟ خارجی پیدا ہو گئے، رافضی پیدا ہو گئے، تو ایسے میں سوال پیدا ہوا کہ اصل کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اصل وہ ہے جو رسول اللہ کی حدیث پر ہے۔ رسول اللہ نے 2 باتیں کی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب فتنہ پھیل جائے تو میری سنت پر رہنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر رہنا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، تو مسلمان وہ ہے جو اہل سنت ہے اور اہل جماعت ہے۔ یہ کس نے کہا؟ علی مرتضیٰ نے کہا۔ یہ کس نے کہا؟ علی مرتضیٰ نے کہا۔ تو علی مرتضیٰ نے نام دیا اہل سنت والجماعت کا مسلمانوں کے سواد اعظم کو۔ تو علی کی اولاد اہل سنت والجماعت ہوگی کہ کہیں اور کی ہوگی؟ وہ علی کے دیے ہوئے ٹائٹل پر رہے گی یا علی کے دیے ہوئے ٹائٹل سے ہٹ جائے گی؟ حضرت علی کا حقیقی بیٹا ہی وہ ہے جو اس ٹائٹل پر رہے گا جو کہ ان کے والد کا دیا ہوا ٹائٹل۔ اور ان کے والد گرامی نے، علی مرتضیٰ نے، باب مدینۃ العلم نے، قاسم فیضان ولایت نے امت کے سواد اعظم کو کیا ٹائٹل دیا؟ اہل سنت والجماعت۔ تو یہ اہل بیت کا مسلک ہے، اہل سنت والجماعت۔ یہ اہل بیت اطہار کا مسلک ہے، اہل سنت والجماعت۔ اور اہل بیت اطہار کا مسلک کیا ہے؟ کہ ان میں اور صحابہ کرام میں کوئی تفریق نہیں، ان میں اور صحابہ کرام میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو یہ فیضان اہل بیت کے وارث حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ امام محمد حسن عسکری کے بعد غوثیت کبریٰ جس شخصیت کو تفویض ہوئی ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی والحسینی۔ اب آپ کی غوثیت کبریٰ کا مقام ہے، ہر ولی کی گردن پہ آپ کا قدم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب غوثیت کبریٰ کا جو منصب ہے وہ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے، اور جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا سیدنا غوث اعظم کی غوثیت کبریٰ کا زمانہ چلتا رہے۔ یہ مطلب ہے غوث اعظم۔ آپ کو غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ غوثیت کبریٰ کا منصب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ہے، اور حضرت مہدی، امام مہدی کے دور تک یہ منصب آپ کے پاس رہے گا۔ امام مہدی جب آئیں گے تو غوثیت کبریٰ کا منصب ان کو تفویض ہو جائے۔ یہ کس کی تصریح ہے؟ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ اور یہی حوالہ کافی ہے، مزید کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا دور، ایک تو سیاسی دور کا، زوال کا دور، پھر تاتاری ابھر رہے ہیں، پھر جو ہیں وہ نصرانی، پورا یورپ اکٹھا ہو کر نہ صرف یہ کہ یروشلم کو تاراج کر رہا ہے بلکہ اس پہ قبضہ کر چکا، اور وہ پوری امت مسلمہ کو تاراج کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ایسے میں اور جو سلطنت عباسیہ ہے یہ انتشار کا شکار ہو چکی ہے، مختلف فرقے مضبوط ہو چکے ہیں، خود مختار سلطنتیں توانا ہو چکی ہیں۔ ایسے میں اللہ نے اپنے دین کو زندہ کرنے کا کام جس شخص سے لیا وہ ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ نہیں ہے، یہ کوئی طلسماتی سی شخصیت نہیں ہے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے آئے اور کرامات دکھا کر چلے گئے۔ وہ دور دیکھو کہ کیسا دور ہے، اور اس دور میں جو شخص محی الدین کہلایا ہے، غوث اعظم کہلایا ہے، اس نے کتنی ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی دی ہوگی، کتنی ذہانت سے اپنی ڈیوٹی دی ہوگی، کتنی کوشش سے اپنی ڈیوٹی دی ہوگی۔ وقت زیادہ ہمیں اجازت نہیں دے گا، صرف یہ اشارہ ہی کہتے ہیں عقل مند کے لیے بہت ہے۔ تو اس دور کا ذرا ہلکا سا جائزہ لو، فتنوں کا جائزہ لو، اور اسی سے اندازہ لگا لو کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ڈیوٹی کتنی بڑی ڈیوٹی، کتنی بڑی ذمہ داری، اور وہ کتنی بڑی شخصیت ہے کہ آج صدیاں گزر گئی ہیں، 1000 سال گزر گئے ہیں، سیدنا شیخ کا کام بھی موجود ہے، نام ہی موجود نہیں ہے، ان کا کام بھی موجود ہے۔